السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، یہ میری بچپن کی خواہش تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے بڑے عالم بھی وہ پاکستان آ سکتے ہیں، اور میں اس بات پر بھی دل میں خوش ہوتا تھا کہ چلو کوئی نہیں، سن 91 میں اسے ہی، لیکن کبھی تو ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے عظیم انسان وہ ہمارے پاکستان تو آئے ہیں۔ لیکن جب اب میں نے ان کی خبر سنی کہ یہ آ رہے ہیں تو اتنی خوش مجھے ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتہائی افسوس مجھے اس بات پر ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک ایسے وقت میں آ رہے ہیں جس وقت میں پاکستان کے حالات بالکل بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو عوامی لیڈر ہے اور مقبول ترین لیڈر ہے عمران خان، وہ جیل میں ہے اور ان کے پیچھے دھرنے وغیرہ شروع۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے خیبر پختونخوا میں ایک پشتونوں کا گرینڈ جرگہ ہو رہا ہے PTM والے 11 اکتوبر کو، تو وہاں پر ان سارا فوکس عام لوگوں کا وہاں پر ہے۔ تو ایسے حالات میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو بلایا گیا کہ یہ حالات ان کے لیے مناسب نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ کہ وہ آئے ہیں۔ لیکن جیسے میں سوچ رہا تھا اس سے پہلے ان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی تھی، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس انسان کو یہاں پر جتنی ان کی طاقت ہے اس کے مطابق یہ اپنا مکمل کوشش کریں گے کہ اسے تکلیف دے، اسے اذیت دے، اور ان اذیتوں کا سامنا انہیں سٹارٹنگ سے لینا پڑا۔ اچھا، اس میں پہلی جو PIA والی کنٹروورسی تھی، بہت سارے لوگ یہ کہ یعنی کہ ہم جو لوگ ہیں نا، جو کرٹیسائز کرتے ہیں، جو لبرل وغیرہ ہوتے ہیں، ان کا سب سے بڑا رب، ان کا سب سے بڑا خدا وہ پیسہ ہوتا ہے نا، کہ 2-3 ہزار 10 ہزار 1 لاکھ 2 لاکھ ان کا پیسہ خدا ہے۔ یہ اس پر تنقید کر رہے ہیں کہ یار یہ اس نے 50% ڈسکاؤنٹ اور یہ وغیرہ، بات پیسے کی نہیں ہے، بات ڈسکاؤنٹ کی نہیں ہے۔ آپ کو اگر پتا ہو، اسی لیکچر میں اس نے کہا ہے ڈاکٹر ذاکر نے کہ میں نے 90 کروڑ روپیہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کیمرے جو ہے وہ خریدے اور ان میں انویسٹ کیے، 90 کروڑ روپیہ۔ میں ان سب کو، ان لبرلز کو اور جو ان پر تنقید کرتے ہیں، ان سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ نے کون سے، جو بھی آپ کا کاز ہو، جس نیت سے آپ ویڈیوز بناتے ہو، جس نیت سے آپ سوچتے ہو کہ لوگوں کی اچھائی ہو، اس کے لیے کبھی آپ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے؟ اور یہ 90 کروڑ تو صرف آج کے کیمرے، اس کے علاوہ اس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کی، تو ان کی نظر میں پیسوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ ہی وہ، لیکن اس نے صرف گلہ یہ کیا کہ یار میں ایک اسٹیٹ گیسٹ تھا، اور یہ بالکل صحیح گلہ ہے۔ اس کی اس طرح کی عزت نہیں ہوئی، اس طرح کی استقبال اسے نہیں دیا گیا، نہیں ہوا اس کا جس کا وہ حقدار تھا۔ تو اس کے بعد پھر یتیم خانے والا، اچھا اس پر بھی یعنی کہ تنقید، اللہ جسے ہدایت نہیں دے رہا وہ ہر چیز پر وہ نکتہ چینی کرتا ہے۔ جو بالغ لڑکیاں تھی 13-14 سال کی، ڈاکٹر ذاکر نائک نے انہیں شیلڈ نہیں دیا، وہاں پر وہ گئے، انہوں نے بیان کیا۔ یہ تو ان کا عزت اور احترام ہے جو اس نے کیا ہے، اور وہ اس کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ مثال انٹریکشن وہ نہیں کرنا چاہتا، تو یہ تو وہ ان لڑکیوں کی عزت و احترام کر اس نے کی ہے، لیکن اس پر بھی انہیں وہ تنقید کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے جو ایک اچھا عمل کیا ہے، کام کیا ہے، وہ جو شیعہ علماء تھے ان سے ملے ہیں، باقی جو دیوبندی تھے ان تمام علماء سے ملے، یہ بھی اللہ کرے کہ امت کے لیے ایک اچھا پیغام لائے۔ لیکن یہاں پر ہمارے جو گورنر ہیں انہوں نے، اور جو شیعہ عالم ہیں انہوں نے وہی غلطی کی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک، جو نادر علی کے پوڈ کاسٹ میں بھی اس نے کہا کہ میں اس مسئلے پر مزید بات نہیں کرنا چاہتا، ایک کنٹروورسی کریٹ نہیں کرنا چاہتا، تو جب ایک مہمان آپ کے پاس آئے اتنا دور سے اور اس نے آپ کو کئی بار بتایا بھی ہے، اس کے بعد بھی جو ہے وہ گورنر سنوا پر باتیں کر رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کچھ غلط باتیں کی ہے اور لوگوں نے مجھے کہا کہ اس کو مت بلاؤ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک وہاں پر موجود ہے اور یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو علامہ شہنشاہ نقوی، انہوں نے بھی پھر وہی باتیں دہرائی، تو یہ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے انتہائی اچھے طریقے سے انہیں مینج کیا اور انہیں کوئی لفٹ نہیں دی، کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ ایک بہت اچھا کام کیا تھا، اور ان باقیوں کو مطلب کہ ایک مہمان آ جائے تو پھر اس کے سامنے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ اسے کوئی بھی جواب دے دیتا پھر سوشل میڈیا میں ایک آگ بھڑک جاتا۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں دوستو سوالات پر۔ دیکھیے دوستو، یہ ایک بات اپنے ذہن میں یاد رکھے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پسند کرتے ہیں کہ ان سے عیسائیت، ہندو مذہب یا یہودیت کے بارے میں سوال کیے جائے، اور اس فیلڈ کے وہ ایکسپرٹ ہیں۔ ہمارے پاکستانی پتہ نہیں ان پر کون سا قہر گرا ہے، اور یہ آپ لوگ UK لندن اور وہاں پر جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچرز ہوئے ہیں وہ تو دور کی بات، میں آپ کو بھارت کے لیکچرز کا بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں 96 میں، سن 97 میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھارت میں لیکچرز دیے ہیں، اور اس میں وہ سوالات آپ دیکھ لیں، اتنے خوبصورت، اتنے بہترین، اتنے مطلب کہ علم والے کہ انسان جب وہ بندہ سوال پوچھتے تو سمجھ آتا ہے کہ یار یہ ایک انسان اس سے سوال پوچھتا ہے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ وہ جو مختلف مذاہب ہے ان میں جو ہے ان کی اسپیشلٹی، اور ان کے مطلب کہ ان کے بارے میں کوئی ان سے سوال پوچھے تو وہ اسے مزہ آتا ہے اور اسے جواب دینے میں۔ اچھا، ڈاکٹر ذاکر نائک سے پھر ہمارے پاکستانی، یار ہمارے فلاں علاقے میں یہ ہو رہا ہے، فلاں علاقے میں یہ ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں اسلامی نظام نہیں ہے، اسے نافذ کر دو، ہمارے ملک میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یعنی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بس میں یا اس کے اختیار میں ایک چیز ہے ہی نہیں،
اور اس کا تقاضا اس سے کیا جا رہا ہے، اس طرح کے سوال. اس میں سب سے پہلے وہ پٹھان لڑکی جن کی نیت مجھے اچھی لگتی ہے، وہ کافی لوگ کہہ رہے کہ یہ لبرل یہ وہ، لیکن ان کی نیت اچھی لگ رہی تھی، لیکن ان کا سوال بھی غلط ہے. یہ اصل میں مسئلہ ان کا بھی نہیں، ہمیں اس طرح سمجھایا گیا ہے ہمارے علماء نے کہ بس آپ ایک کلمہ پڑھو اور بس پھر آپ جنت کے ٹھیکیدار ہو. حالانکہ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ بس آپ سے اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیک مانگ رہا ہے کہ یار آپ اسلام قبول کر لو یہ اور وہ ڈاکٹر سار احمد کی بات کہ اسلام ہے یا ٹیک اٹ یا لیو اٹ، یا چھوڑ دو مان لو، اور یا اگر مان نہیں سکتے تو بس پھر انکار کر لو. تو ہم یہ منافقانہ زندگی گزار رہے ہیں کہ بس ہم نے اسلام کلمہ بھی پڑھ لیا اور دنیا کی حرام کاریاں ہم کرتے تو وہ بھی ہمارے لیے جائز ہے. تو اس پر ڈاکٹر صاحب نے انتہائی خوبصورت جواب دیا کہ ایک معاشرہ اسلامی ہو وہاں پر اتنے سارے گندے اعمال کیسے ہو سکتے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ معاشرہ اسلامی ہو. تو حالانکہ وہ جواب بھی پھر ہضم نہیں ہوا ہمارے زیادہ تر جو لبرلز ہیں اور باقی. اچھا دوستو، اس سوال جواب کے دوران بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہو، ایک تو یہ جو کمپیرر تھا، یہ جو گورنر صاحب کا، ڈاکٹر ذاکر نائک جب ایک جگہ پر بیٹھے ہو تو وہ صدر محفل ہے تمام. اس کے علاوہ گورنر صاحب انتہائی اچھے انسان ہیں، مجھے بہت پسند آئے، لیکن ان میں یہ ایک ہوتی کہ وہ بس پھر زیادہ تر کوشش کرتے کہ ان کی وہ بڑائی بیان کی جائے، اور وہ آ جاتے تھے اور تقریباً 15-20 منٹ تک وہ بیانات کرتے تھے. تو یہ اور جو کمپیرر تھا وہ سب کو کہتا ہے کہ کھڑے ہو کر گورنر صاحب کی جو ہے وہ استقبال کیا جائے. تو یہ اچھی بات نہیں. سب سے زیادہ عزت وہاں پر چاہیے کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ہو. اگر اس کے علاوہ کوئی بات کرنا چاہے تو 2-3 منٹ تک بات کرے. اس کے علاوہ سارے لوگ جو آئے ہیں وہ کسی گورنر کے لیے نہیں آئے، کسی کمپیرر کے لیے نہیں آئے، وہ صرف اور صرف ذاکر نائک کے لیے آئے ہیں. اور آپ لوگوں نے چیٹ میں بھی دیکھا ہوگا، آپ جو جتنی بھی سٹریمنگ ہوئی ہے، جب بھی یہ گورنر سپیچ کرتا تھا تو سب کمنٹس میں یہ کہتے ہیں کہ ذاکر نائک کو بلاؤ، اسے بلاؤ، لیکن یہ خواہ میں وہ اپنا بیان وہ. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسی اجتماع میں مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، اس طرح کے نعرے بھی لگائے جا رہے تھے. مودی کا جو یار ہے، اور پھر یعنی کہ یہ انتہائی بیوقوفانہ حرکت ہے. خواہ مخواہ ہمارا پاکستان ہے، ہمارا اتنا تجربہ ہے نہیں، لیکن جو گورنر لیول کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ تھوڑا پروفیشنل یہ معاملہ چلائے. اس کے ساتھ ساتھ جو کمپیرر تھا اس نے یہ نعرے لگائے کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے. حالانکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مجھے بھارتیوں سے کوئی شکوہ نہیں، صرف اور صرف مودی کی میرے ساتھ وہ نہیں لگتی. اچھا، اسی بیان کے دوران دوستو آپ لوگ دیکھ رہے کہ جو MQM کا ایک لیڈر ہے وہ سو رہا تھا. اچھا، کیمرہ مین اس نے کیمرہ لگایا، وہ سو رہا تھا، اس نے ڈائریکٹ کیمرہ ادھر کیا، لیکن جو جتنے بھی جو شائقین تھے وہ ذاکر نائک جیسے عالم کے بیان کی بجائے وہ اس اسکرین کو دیکھ رہے تو سب ہنس رہے تھے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب پوچھا کہ کیا ہوا تو اس پر جو کمپیئرنگ کر رہا ہے جو داڑھی والا ہے، اس کو چاہیے تھا کہ مائک سے ہٹ کر انہیں خفیہ بتاتا خاموشی میں کہ یار اس طرح وہ شخص سو رہا ہے تو وہ پھر یہ لوگ ہنس رہے. لیکن اس نے مائک میں ہی بتایا آپ بیان کر رہے ہیں اور وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، تو اس پر یعنی کہ استغفر اللہ. کیا ہو گیا؟ واٹس ایپنگ؟ کیا ہوا ہے؟ سوئے ہوئے تھے کچھ لوگ، سوئے ہوئے تھے. کیا کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے. کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے. جب آپ کی بات آئی تو وہ کچھ لوگ سو رہے تھے. سو رہے تھے؟ فاروق ستار صاحب. تو اس طرح کوئی مائک میں بتاتے تو پھر اچھا تھا. وہ ڈاکٹر صاحب نے پھر وہ اگنور کیا. اچھا، یہ جو MQM کا لیڈر ہے اس پر جب دوبارہ کیمرہ لگایا گیا تو اس نے آنکھ اس طرح کھول لی اور پھر سب ہنسنے لگے. یعنی کہ یہ کوئی اس طرح ایک شو انہوں نے بنایا ہوا تھا. کوئی کسی کو ایک قدر نہیں تھی، بس ہر کوئی چاہتا تھا. گورنر بھی اوپر بیٹھا ہے اسٹیج میں، ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیچھے اس طرح بیٹھا ہے کہ بس میں ہر کلپ میں میں آؤں. اور اس کے علاوہ جو نیچے بیٹھے تھے عورتیں بھی لائی تھی، لوگوں نے میک اپ کیے تھے. جو اخلاص والے لوگ تھے وہ سب پیچھے تھے، اور جو شو آف والے تھے وہ اس طرح آگے بیٹھے تھے کہ بس صرف اور صرف ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس ویڈیو میں آ جائے. وہ جو دوسرا تھا وہ یونیورسٹی والا، اس نے ایک صرف اور صرف پاکستانی کے ڈاکٹر ذاکر نائک کے پورے کیریئر میں، شیخ احمد دیدات کے پورے کیریئر میں نے ابھی تک کسی عالم سے کوئی ایسا شخص میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے صرف سوال پوچھنے کے لیے جھوٹ بولا ہو. اور اس نے کہہ دیا کہ میں تو عیسائی ہوں، اور پھر جب سوال پوچھ لیا تقریباً 25-30 منٹ تک ڈاکٹر صاحب اس کو سمجھاتے رہے، جواب دیتے رہا. اور اس کے دوران بھی یہ کہہ رہا تھا، ڈاکٹر ذاکر نائک اسے کہہ رہا تھا کہ امریکہ میں حالات انتہائی برے ہیں. اصل میں ہم نے پاکستانیوں نے آج کل خدا بنایا ہے اس پیسے کو، تو اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایتھکس کیا ہوتے ہیں، اسلام کیا ہے، آپ کی ایمان کیا ہے، جو سب سے دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے. تو ذاکر نائک کے مطابق امریکہ میں وہاں پر اپنا ایمان وہ بچانا انتہائی سخت ہے یہاں پر پاکستان کے مقابلے. پاکستان میں تو انسان اگر زیادہ تر لوگ بھی معاشرے کا بھی لحاظ رکھتے ہیں تو یہ اس کی بات صحیح تھی. اور وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ نہیں میں تو امریکہ جانا چاہتا ہوں، میں تو امریکہ جانا چاہتا ہوں. پھر آخر میں کہا ہے کہ نہیں میں تو عیسائی ہوں ہی نہیں، میں تو مسلمان ہوں. تو اللہ کرے دوستوں کہ جو باقی ڈاکٹر صاحب کا جتنا بھی دورہ ہے یہ انتہائی خوشگوار گزرے.
اور ان کو سوشل میڈیا کی ہر ایک خبر وہ پہنچتی ہے, وہ اپڈیٹڈ رہتے اور اسے انہیں کافی تکلیف ان سے پہنچتی ہے. تو کوشش کرے کہ ان کے دفاع میں جتنا بھی ہو سکے ان باقیوں کو جواب دیا کرے, ان کے دفاع میں جو ہے وہ پوسٹ وغیرہ کیا کرے, اور اللہ کرے کہ باقی جتنے بھی اگر کہیں پر اجتماع وغیرہ ہو تو چاہیے کہ ایسے سوال پوچھے جس سے کوئی فائدہ ہو. اور یہ ان کے نشریات پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں, ان کا ٹارگٹ پوری دنیا ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میری ویڈیو سے کوئی ایسی بات نکلے جو دنیا کی دوسرے کونے میں کوئی یہودی عیسائی بیٹھے تو اس کے لیے ہدایت ہو. اب دنیا کا دوسرا ملک یا مثال یہودی عیسائی اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے, ہمارے معاشرے میں توہین رسالت ہو رہا ہے, توہین مذہب ہو رہا ہے. وہ تو ایک عام سی بات ہے کہ آپ خود اس اسلام کی اسٹڈی کریں. آپ مولویوں پر اعتراض کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مولوی وہ اپنا جو فریضہ ہے وہ نہیں نبھا رہے, تو جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں انہیں چاہیے تھا نا کہ یہ آگے آئے, بجائے اس کے کہ یوٹیوب چینل بنا کر اس کی غیبت کرے اور ان پر تنقیدیں وغیرہ کرے. تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے, اور اللہ کرے کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ جو تاریخی دورہ ہے یہ کامیابی سے وہ مکمل ہو, اور اللہ کرے کہ اس سے بہت سارے لوگوں کی یہ دورہ ہدایت کا سبب بنے. والسلام.